اسلام تو پھر حلالہ کہاں گیا؟ حلالہ تو یہی ہے نا، نکاح کی بات تھوڑی، لفظ کہاں سے آیا؟ آپ اس کو شرعی طور پہ کیسے سمجھتے ہیں کہ کوئی اسلامی ریاست کے اندر یہ لفظ استعمال کر سکتا ہے؟ حلالے کا کوئی تصور قرآن سنت میں نہیں ہے۔ تو پھر یہ لفظ کہاں سے آیا ایک ریاست اسلامی میں؟ میں یہ بات جو ہے نا یہ بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ ہمارے پاس آئے تھے حمزہ میرے خیال میں وکیل صاحب، انہوں نے کہا تھا جناب یہ تیسری طلاق کے بعد 89 ڈے پہ رجوع ہو سکتا ہے، قانون یہ کہتا ہے کہ آپ نے 3 دفعہ یا 300 دفعہ طلاق دی ہے، اگر 89 ڈے پہ آپ نے رجوع کر لیا ہے تو پچھلی ساری چیزیں 0 ہو جائیں گی، یہ ان کے الفاظ تھے۔ اب فرض کیجئے کہ ہمارے علماء کرام اس سے اگری نہیں کرتے، تو مجھے یہ نہیں سمجھ میں آتی کہ کوئی بھی عالم جو ہے اس نے اس کے خلاف کوئی اپلیکیشن ہی نہیں دی کہ یہ قانون جو ہے یہ اسلام کے خلاف ہے یا ہماری مسلک کے خلاف ہے۔ اجازت دیں تو میں اسلامی نقطہ وہ جو انہوں نے لکھا ہے نا کہ 3 طلاقیں دیں یا 300 طلاقیں دیں تو 90 دن میں رجوع کر لے گا، وہ ایک نشست میں، ہاں جی ایک مجلس وہ ایک شمار کیجئے۔ ایسی بات یہ آپ اپنے پچھلے دیوں پہ بیانات کو جسٹیفائی کر رہے ہیں، قانون نے ایسا نہیں انہوں نے کہا اس بیان۔ دیکھیے اگر دیکھیں میں عرض کرتا ہوں کہ اگر وہ اچھا ہم اس بات کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ قانونی پہلو ہے، سن تو لیں، مجھے یہ بتا دیں کہ حلالہ جو ہے، ہم بنیادی ٹاپک ہمارا حلالہ ہے، ہم حلالے کو کہاں سے اوریجنیٹ کرتے ہیں؟ کچھ لوگ ہیں ایسے، یہ اختلاف رائے کو تو ہم نہیں نا معدوم کر سکتے نا۔ رسول کے خلاف بات، حکم رسالت کے خلاف بات، یہ علمی بحث ہے۔ بخاری شریف میں حدیث ہے کہ حضور کے زمانے میں جتنی بھی کوئی طلاقیں دیتا تھا ایک طلاق شمار ہوتی تھی اگر ایک نشست میں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں بھی ایسے جناب باقر صاحب نے بتایا، اور حضرت عمر خطاب کے بھی 2 سال ایسے تھے اس کے بعد۔ اب اس میں اس لیے تو اختلاف ہے امت میں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق کا یہ حکم تعزیری حکم تھا، انتظامی حکم تھا، وہ فار ایور نہیں تھا۔ کچھ کہتے ہیں نہیں کہ وہ شرعی حکم تھا، وہ چینج ہو گیا۔ اب امت جو ہے وہ دونوں پر عمل کر رہی ہے، کہہ رہی تھی نا مرد کو اس سزا سے گزارنا چاہیے حلالے کی۔ اچھا ویسے ایک حیا والے مرد کو یہ سزا لگی، یہی سب سے بڑی سزا ہے، دوسرے کا نکاح کرنا ہی ہے، اس کی غیرت کا مسئلہ۔ تو یہ تو کوئی سزا نہیں ہے، یہ سزا نہیں ہے اصل میں حلالے کو سمجھنا چاہیے۔ کسی کی بیٹی کے ساتھ اس لیے نکاح کر رہا ہے کہ وہ اس کو چھوڑے گا اور پہلی بیوی کے پاس جائے گا، اور مرد کے لیے تو چھوڑنے کی اجازت نہیں۔ میں مثال دے رہا ہوں نا بھائی، مثال، اور وہ واپس پہلی بیوی کے لیے یہ کرے اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مذاق ہے، مرد اس میں بڑا خوش ہوگا، اس کو حیا کوئی نہیں ہے کہ وہ لوگوں کی بیٹیوں کے ساتھ یہ کام کر رہا ہے؟ اس میں خوشی کی کیا بات ہو سکتی ہے؟ اب نہیں کہتے کہ ایک شادی کرو اور متعدد نکاح کر لو۔ او بھائی وہ جو ملتان والے صاحب کہتے ہیں وہ ملتان والے صاحب ہیں نا یار، ان کو مثال تو نہ بنائیں، وہ کوئی دین کی بات تو نہیں ہے۔ آج ہمارے لاہور میں ایک ایسا علاقہ بھی ہے کہ جہاں پر دوسری بیویوں تیسری بیویوں کے لوگوں نے مکان لے کے رکھے ہوئے خفیہ طریقے سے شادیاں کر کے، تو اس کا اس بات سے میرا مطلب یہ کہ یہ مرد کے لیے تو کوئی سزا نہیں کہ وہ دوسری شادی کر لے۔ یار اتنا بے حیا مرد کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ لوگوں کی بچیوں کو استعمال کرتا پھرے؟ شادی کرنے کی بات کر رہے ہیں نا، اس لیے اس نیت سے کہ پہلی کے پاس جائے گا، یہ شرط رکھی نہیں اسلام۔ تو پھر حلالہ کہاں گیا؟ حلالہ تو یہی ہے نا۔ دیکھیے حلالے کا کوئی تصور، نکاح کی بات تھوڑی، حلالے کا کوئی تصور، لفظ کہاں سے آیا؟ آپ اس کو شرعی طور پہ کیسے سمجھتے ہیں کہ کوئی اسلامی ریاست کے اندر یہ لفظ استعمال کر سکتا ہے؟ حلالے کا کوئی تصور قرآن سنت میں نہیں ہے۔ تو پھر یہ لفظ کہاں سے آیا ایک ریاست اسلامی میں؟ یہ بھی تو بتائیں نا۔ یہ جو اتنے حلالے سینٹر کھلے ہیں اور مفتی جو بیٹھے ہوئے ہیں اور مفتیان بیٹھے ہوئے ہیں اور خواتین مفتیاں بیٹھی ہوئی ہیں، یہ اتنے دینی لوگ ہیں، آپ ان کو کنڈیم کیسے کرتے ہیں؟ ایک طرف تو آپ آ جاتے ہیں فکری طور پر بات کرتے ہیں، پھر آپ آ جاتے ہیں عملی طور پر۔ نہیں کرنی چاہیے، ایک طرف کریں نا، پہلے ایک بات پوری کر لیں نا۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ قرآن نے کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ وہ عورت کسی اور سے نکاح کرے پھر اس کو طلاق لے، ایک منصوبے کے تحت یہ سارا کام کر کے وہ پہلے کی طرف ہے، یہ آپ کہیں بھی نہیں دکھا سکتے۔ بلکہ اس کی مذمت ہے، اس کی احادیث میں اس چیز کی مذمت ہے، یعنی پری پلان اگر یہ سارا کچھ کیا جائے تو پری پلان۔ جی وہ جیسے جناب عقبہ بن عامر کی حدیث ہے۔ آپ سے سوال پوچھوں گا، میں یہی کہتا ہوں کہ اپنا یہ حلالے کے حوالے سے جو آپ نے سینٹر دکھائے ہیں یہ پوری امت کا اس سے اتفاق نہیں ہے، بے شمار علماء تو مسالک کے اندر اتفاق تو ہے ہی نہیں نا، وہ ہے ظاہر ہے ایک الگ بات۔ اب اگر یہ غلط ہے اور واقعی غلط نہ کہنا، دوسرے مسالک کے پاس اپنے آرگومنٹس ہیں، اس لیے وہ تو دوسری مسلک ہے۔ جو دوسرے مسلک والے جو جن کے ہاں یہ حلالہ سینٹر آپ دکھا رہے تھے، ان کے ہاں بھی یہی ہے کہ لعن اللہ المحلل والمحلل لہ،
اللہ کی لعنت ہے اس پر جو حلالہ کرنے والا ہے اور جس کے لیے حلالہ کیا تو جا یہ رہا جو ہے۔ فتوے لے کے قاری صاحبان سارے حلالے سینٹر کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے اوپر کیا پابندی ہے آپ کی طرف سے یا علماء کی طرف سے؟ دیکھیے وہ سارے خود عالم ہیں، یہ مفتی صاحبان ہیں، یہ جو اس فتوے لے کے بیٹھے ہیں، فتوے دینے والے ہیں، اس میں مدارس شامل ہیں بڑے بڑے، وہ بھی اس کو لعنتی کام سمجھتے ہیں۔ اور پھر بھی لیکن کرتے ہیں۔ پھر مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ وہی ہے کہ جب آپ نے ایک نشست میں 3 طلاق کا فتویٰ دے دیا تو اس کے بعد اب 3 طلاقیں تو جو ہے نا وہ تو ذرا بھی انسان جذبات میں آ جائے تو طلاق دے بیٹھتا ہے۔ اچھا، جب تک اس 3 طلاقوں کے مسئلے کو آپ حل نہیں کریں گے، یہ آپ نے صحیح اس وقت تک آپ ان حلالہ سینٹروں کو بند نہیں کر سکتے۔ بڑی اچھی بات کی، جب تک آپ یہ بیج بونا بند نہیں کریں گے تب تک آپ اس کا پھل کھانے والے بن جائیں گے، کیونکہ درخت جو ہے یہ اگتا چلا جائے گا۔ پہلے آپ اس مسئلے کو حل کریں، علماء اکرام مل کے کہ جناب یہ طلاق کا پروسیجر جو ہے اس کو ذرا مشکل بنائیں، نکاح کو آسان کریں، طلاق کو مشکل بنائیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ آپ کو ثانیہ دے اور ثانیہ بانٹنے والوں میں سے رکھیں۔